تو یہ کچھ باتیں میں نے کرنی تھی، حالانکہ بہت سے ٹاپک ہے، لیکن ابھی فی الحال مجھے کال آ رہی ہے، تو اس وجہ سے مجھے وہ کال اٹھانی پڑے گی، بہت ضروری ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کال لے لیں۔ تو باقی میں صرف ایک کامنٹ اس پہ کر دیتا ہوں، آپ نے جو بات کی اس حوالے سے اصل میں بات وہی آ جاتی ہے یار کہ ہمیں اس طرح کا کہ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے نا کہ بھئی جنہوں نے اپنی ساری پوزیشن کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے، اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو تقریریں یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ جناب خاتم کا مطلب یہ نہیں ہے، مہر کا مطلب یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، کیا اس کا مقصد ہوا؟ یہ ان کا یہ جملہ ہے بھی کہاں پہ؟ ایک غلطی کا ازالہ، جس کو یہ جماعت سب سے اہم بکلیٹ قرار دیتی ہے مرزا صاحب کے نبوت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال آپ انشاءاللہ اپنی کال لیں۔ عدنان صاحب آئے ہیں، ان کو ویلکم کریں۔ عدنان صاحب ویلکم۔ جی جناب، امتیاز صاحب کیا حال چال آپ کا؟ یہ عدنان صاحب بہت شکریہ۔ اچھا پتہ نہیں شاید میرے اینڈ سے آواز ہاں میرے اسپیکر سے آواز کم ہے، ٹھیک ہے آپ ٹھیک بول رہے ہیں۔ اچھا عدنان صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی، اللہ کا فضل ہے۔ آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا عدنان صاحب ایک چونکہ ابھی یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بات یاد آ گئی ہے، کوئی اس میں ایسا اس میں نہ اس کو اینگل سے لیجیے گا، چونکہ ابھی آپ کے سامنے وہ انہوں نے بات یہ کی۔ عدنان صاحب کیا قرآن کریم میں یعنی آپ کی سمجھ اور آپ کے فہم کے مطابق کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا آخری رسول قرار دیا ہے؟ یہ جو آپ آخری رسول کی اصطلاح اختیار کر رہے ہیں، اس طرح کا ورڈ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن کریم میں موجود ہے آخری رسول۔ آپ بے شک عدنان بھائی، بے شک آپ ایگزیکٹلی الفاظ پہ نہ جائیں۔ کیا قرآن کریم نے کسی ایک معین شخص کو کہا ہے کہ یہ آخری رسول ہے؟ نہیں، ایسے الفاظ میں نے بتا دیے، اس طرح سے وضاحت کے ساتھ تو موجود نہیں ہے، اس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے۔ کیا آپ یہ ذرا اگر اس کو جی بنا چاہے خاتم النبیین کی کسی طرح سے اصطلاح بنائی جائے اس کو، کہ اب جو ہے جس طرح سے آپ مرزا صاحب علیہ السلام کی بات کو کوٹ کر رہے تھے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اجرا ہے، ان کے مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لحاظ سے ختم نبوت یقیناً موجود تھا۔ اور مرزا صاحب نے جہاں بھی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کی نبوت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس سے جدا نہیں ہے، اس کے انڈر ہے، متحد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے بیان کیا کہ ختم نبوت پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو آپ لوگوں کو اتنا اس پہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کو سکرین پہ لگا کے پھر دیکھتے ہیں، پھر دونوں اس کو مل کے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہو۔ ایک سیکنڈ دیں مجھے ذرا۔ جی، وہ وہاں مرزا صاحب کی اگر کوئی تحریر دکھائیں گے تو اس کا یہی معنی مفہوم ہوگا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کی تحریرات کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں، ہم اس کو درست انداز میں سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے سے رکھتے ہیں، آپ سمجھا دیں وہ میں۔ ایک سیکنڈ دیں ذرا۔ ایک تو نا اپنا عدنان بھائی یہ ذرا پڑھ کے سمجھا دے کہ یہاں پہ اور یہ جتنی بات لکھی ہوئی ہے نا، بے شک آپ ملفوظات پورا نکال کے چیک کر لیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے، نہ اوپر یہ ٹاپک چل رہا ہے نہ نیچے یہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ پڑھ کے بتا دیں یہاں پہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا پڑھ کے بتا دیں۔ کہ یہ آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتا دو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ آپ نا یہ ملفوظات کا جو میں لگایا آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے نا؟ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، یہی نہیں دعویٰ ہو؟ یہ نہیں آپ نا اس کو شروع سے سوال لکھا ہوا ہے، نہیں ہے اگر آپ یہ پوری بات پڑھ کے بتا دیں کہ یہاں میرے سامنے کیا بات کی ہے۔ تحریر پڑھ دو جو پوری بات لکھی ہوئی ہے۔
جی پوری مقدمہ جی ہے جی 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 بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ پوری تحریر پڑھ کے، چونکہ آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ مرزا صاحب کی تحریریں پڑھ کے غلط بات سمجھ لیتے ہیں، تو آپ یہ جناب تحریر پڑھ کے آپ بتا دیں مرزا صاحب یہاں پہ کیا بات کی ہے. عورتیں اصل میں مردوں کی ہی ذیل ہوا کرتی ہیں. جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو بیچاری ناقصات العقل کی سزا میں ہے. جی کیا اس میں سمجھانا ہے آپ کو؟ مرزا صاحب سے کیا سوال پوچھا گیا وہ لوگوں کو آپ بتا دیں، اور انہوں نے کیا جواب دیے وہ اپنے الفاظ میں بتا دیں آپ. مردوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ان کو مقام و مرتبہ وہ دے دیا گیا ہے، ان کے حد تک عدنان بھائی ایک سیکنڈ، میں ایک عرض کر رہا تھا کہ آپ نا دیکھیں نا، یہ چونکہ سوال جواب چل رہا ہے نا، آپ سوال بھی پڑھ دیں کہ سوال کیا کیا گیا، اور جواب آپ بتا دیں کہ جواب کیا دیا گیا. یہ جو آپ ختم نبوت یا اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، اس سے تو بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. سر ایک سیکنڈ چلے اس میں میں پڑھ اس میں دیتا ہوں، کچھ کوئی بات غلط نہیں. ہو گیا. شاید آپ کو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو وہ پورا دکھائی نہ دے رہا، میں پڑھ دیتا ہوں پھر آپ سمجھا دیجیے گا. یہ اپریل 1903 کا یہ بات ہو رہی ہے. یہ اس لیے میں نے اوپر یہ اس کی ڈیٹ کوٹ کر دی ہے کہ تاکہ یہ نہ کسی کو لگے کہ بھئی یہ نہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلی عبارت نہ ہو کوئی، کیونکہ آپ کے خلیفہ ثانی نے کہا ہوا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلے کی عبارتیں منسوخ ہیں. اچھا اب یہ ملفوظات کا والیوم 5 ہے، پیج 65 ہے. سوال: کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ یہ مرزا صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ نبی بن سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. یہ تو ہو گیا جواب. اب آگے اس جواب کی وہ وجہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پہ، اور وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ایک درجہ ہے عورتوں کے اوپر. اچھا پھر آگے کہتے ہیں عورتیں اصل میں مردوں کی ذیل ہوا کرتی ہیں. اب اگلی بات جو ہے نا میرے بھائی، وہ وجہ انہوں نے بتائی ہے. یہ انہوں نے پیچھے اپنا پہلے ایک نہ کیس بلڈ کیا ہے. اب آگے بتاتے ہیں کہ جب صاحب درجہ، اب یہ صاحب درجہ آپ خود دیکھ لیں وہ مرد کو قرار دے رہے ہیں، انہیں پہلے پیچھے مرد کے درجہ کا اسٹیبلش کیا ہے. قرآن سے کہتے ہیں کہ جب مرد کے لیے، اور جو کہ صاحب مرتبہ ہے، اس کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا. دیکھیں سوال کیا تھا کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت کا جو دروازہ ہے وہ مرد کے لیے بند کر دیا گیا تو بیچاری ناقصات العقل یعنی جو عورتیں ہیں وہ کس حساب میں ہیں. تو آپ یہ مرزا صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جی محترم، کئی اس طرح کی تحریرات ان کی موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے اس کی بات کی انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ میری جو نبوت ہے وہ کسی بھی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جدا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی ہے، اگر میں نے کہیں پہ ختم نبوت کا بھی ذکر کیا ہے تو وہ صرف شرعی نبوت کا ذکر ہے، جو شریعت لانے والے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی بات کی گئی ہے. یہ تو یہ تو میرا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں نا موجود. یہ غلطی کا ازالہ بھی عدنان بھائی شامل میرا ہے. سوال یہ ہے، شاید میں اپنا سوال سمجھا نہیں پایا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ مردوں کے لیے بند ہے؟ اس کو بھی کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھنا پڑے گا. ایک جو سینٹینس ہے، اب یہاں پہ تو اب عورت اور مرد کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ کر کوئی ایسا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں. اور ٹھیک ہے. وہ دیکھیں، اچھا کسی کی نا آواز گونج کے شاید آپ کی عدنان بھائی کیونکہ آپ شاید ریکارڈنگ کریں واپس آ رہی ہے آواز. اچھا عدنان بھائی سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نہ میرا فہم ہے نہ آپ کا فہم ہے. آپ سے کیا شک آپ اپنے موبائل سے ملفوظات والیوم 5 اس کا پیج 65 نکال لیں. اس کے آگے اس حوالے سے کچھ بات نہیں ہے، یہ اتنی بات ہے. دیکھیں ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے جس کی وضاحت وہ کرے کہ عورت آخر نبی کیوں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ جو دروازہ مردوں کے لیے بند ہے عورتوں کے لیے کیسے کھلا ہو. عدنان بھائی اس میں کون سی ایسی پیچیدگی والی بات ہے کہ جو آپ کہیں نہیں اس میں مجھے فلانی بات کلیئر نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ عدنان بھائی وہ بات بھی اپلائی نہیں ہو سکتی کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت لانے والی بند ہے. پھر وہ یہ کہتے نا کہ جو عورتیں ہیں وہ شریعت نہ لانے والی نبیاں جو ہے نا بن سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عورت نہیں بن سکتی، یعنی یہاں پہ وہ شریعت لانے نہ لانے والی بات ہی نہیں ہے.
یا انہوں نے کہا ہے کہ عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی کہ جو دروازہ مرد کے لیے بند ہے وہ عورتوں کے لیے کہاں سے کھلا ہوگا؟ یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ مطلب پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے نتیجہ کسی قسم کا نکالنا ہے تو کسی ایک طریقے سے نتیجہ نہیں آپ نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص قرآن کی ایک آیت سے مکمل عقیدے کا نتیجہ نہیں نکال سکتا، لازم نہیں ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کے منکر ہوں اور اختلاف اسے رکھتے ہوں، تو کوئی حصہ اس میں سے پکڑ کر اپنا نتیجہ اس میں سے اخذ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ تحریر ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے اور اب اس کا اقرار کرو، ٹھیک ہے؟ مسلمان تو پورے قرآن کو پڑھتا ہے، پھر احادیث کو پڑھتا ہے، اسلامی لٹریچر کو پڑھتا ہے، علماء کی رائے کو جان کے پھر سمجھ کر پھر ایک نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اوور ویو ہوتا ہے سب چیزوں کا، پھر وہ آگے بات بیان کرتا ہے۔ اب آپ یہ کام یہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ایک تحریر کو پڑھ رہے ہیں، اس کا جو سوال ہے اس کا اس دوسری چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں عورت اور مرد کا ذکر ہے، اس کو آپ لنک کر رہے ہیں، اسے ایک نتیجہ نکال کر آپ ان کو دوسری تحریرات مرزا صاحب کی ان پہ بالا کر رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ جبکہ مرزا صاحب کی تحریرات سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے کس قسم کی نبوت کا انکار کیا اور کس قسم کی نبوت کا اجرا کو سمجھا ہے، وہ احمدی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کے مخالف کوئی رکھتے ہیں تو آپ کی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں سے، لیکن وہ آپ اپنی رائے کیونکہ آپ مخالف ہیں تو اس کو انصاف پہ مبنی قبول نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے ایک غیر مسلم جو ہے قرآن کے بارے میں رائے مسلمانوں کی رائے پہ حاوی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی تحریرات اپنی مرضی کی پسند کر کے پیش کرتے ہیں، آپ ان سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہاں میں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا اور اس کو قبول کرو، اس طرح ہوا نہیں کرتا۔ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو مجموعی طور پر لٹریچر کو پڑھنے کے بعد، پھر جو علماء ہیں ہمارے جماعت احمدیہ کی، انہوں نے جو رائے ہمیں بتائی ہے، جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اس نتیجے سے کوئی اعتراض ہے کہ یہ نہیں جی قرآن و حدیث کے مطابق یہ نتیجہ درست نہیں ہے، تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کی کوئی تحریرات پکڑ کے ادھر سے ادھر سے اپنے نتیجے نکال کے اخذ کر کے وہ بیان کرنا میرے خیال میں یہ درست اچھا نہیں ہے۔ نان بھائی، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں جو کچھ لکھا جب تک وہ سارا نہیں پڑھا جائے گا تب تک نتیجہ نہیں نکالنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ منکرین جو ہیں یا سر میں مخالف منکرین ہیں، کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اصول پوچھ رہا ہوں نا۔ آپ بتا دیں کہ کیا آپ یہ اصول بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے پوری زندگی میں جتنی تحریریں لکھی، اگر کسی نے ایک صفحہ بھی نہ پڑھا ہو، اگر ایک صفحہ بھی مس ہو، تب تک وہ جو بات کا غلط ہوگی؟ یہ بات صحیح ہے نا پھر یہ؟ نہیں یہ بھی آپ غلط بات کر رہے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی اپنا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تمہارے بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلانی بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوا کرتی۔ چلے ٹھیک ہاں ہے آپ ادنان نے میں، کوئی ٹھیک ہے، عقیدہ بیان کیا اس کے بارے میں آپ سے دلیل مانگ سکتا ہوں، میں نے کوئی عقیدہ بیان کیا میں اس کے بارے میں دلیل دینے کا حقدار ہوں۔ چلے بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ کوئی نہیں بات ہو نہیں۔ سکتا کہ آپ دوسرے پہ اپنی رائے کو فورس کریں کہ بھئی نہیں یہ تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تمہارا یہ عقیدہ ہے، اس طرح سے نہیں ہوا کرتا، یہ بات درست نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آپ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کے مطابق عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی؟ دیکھیں آپ نے اب ایک تحریر دکھائی ہے نا، مرزا صاحب نہیں نے نہیں، اس آپ کے بارے سر میں میں کہنا چھوڑ دیں، میں کہنا آپ اپنا علم بتا دیں کہ یہ جو دیکھیں نا، یہ جو تحریر ہے، اس تحریر میں مرزا صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے؟ اب تو ہم نے تحریر چینج کر دیا، اب تو ڈیفرنٹ تحریر آپ نے سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا اب اس تحریر پر ہم بحث شروع کر دیں گے تو اسے وہ نتیجہ درست نہیں نکلے گا، میں اس عدنان کا بھائی ایک بالکل سیکنڈ، آؤٹ آف عدنان بھائی میں کہنا ہم نے بات کو میں بالکل آپ سے ایگری کر گیا، ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، آپ سے صرف سوال ہے کہ آپ منکرین کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب سے جو سوال ہوا تھا کہ عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی، اس کی وجہ مرزا صاحب نے آپ کے مطابق کیا بیان کی ہے؟
اچھا 1903 میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ نبوت تھا یا نہیں تھا، اس کا مجھے بتا دیں۔ نہیں، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں۔ نہیں اتنا بحث شروع کریں نا، اب جو بات ہو رہی ہے آپ اس پہ رہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا بات آ گئی ہے۔ بھائی میں نے اصل آپ میں نا سے عدنان میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں، لیکن آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا، میں نے صرف ایک سوال آپ سے جو پوچھا، آپ نے دوسرا نیا دعویٰ آگے سے پیش کر دیا ہے کہ یہ ہے دعویٰ ان کا، اس طرح سے تو بات نہیں نا ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ان کا دعویٰ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بداحت ہونے کا اس وقت تھا یا نہیں تھا، آپ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں۔ نہیں، نبوت آپ کا نے دعویٰ دوسرا کرنے دعویٰ والے بیان سر کرنا سر شروع دیکھیں کر نا، دیا۔ عدنان میں دیکھیں، دیکھیں میں نے جو بات کی ہے، آپ نے سوال مجھ سے پوچھا نا، اب کم از کم جواب کا حق بھی مجھے دیں، یا پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ جو جواب آپ مجھ سے چاہتے ہیں آپ بتا دیں، میں وہ دے دیتا ہوں۔ اور اگر آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے اور جواب میں نے اپنے علم کے مطابق دیا، پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے، اور کوئی آدمی اس بات کو آ کے چیلنج کر دے، اب نبی بننے کی صرف ایک صورت ہے۔ مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ بتایا کہ اب نبی بننے کی صرف صورت ہی ایک ہے کہ آدمی ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہو۔ انہوں نے کہا چونکہ میں ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہی بروزی طور پہ خاتم الانبیاء ہوں، اس لیے میرے نبی بننے سے تو مہر ٹوٹتی نہیں ہے، چونکہ میں تو خود محمد رسول اللہ ہوں۔ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب ہی دیا ہے کہ مرزا صاحب نے کون سی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو آپ بھی تو سمجھیں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اور نبی بننے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ بندہ ذلی طور پہ محمد رسول اللہ ہو۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ آپ کی بات کا جواب ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کہیں جی مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا، اب آپ خود جانتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ نبوت کے مدعی پہ وہ لعنت بیچتے ہیں، وہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب دیکھیں میں پھر کون سے والا جواب آپ کو دوں، خود بتائیں مجھے آپ۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے خود جب اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ مرزا صاحب کا ذل اور بروز کی حیثیت سے نبوت کا دعویٰ موجود تھا 1903 جو آپ نے لگائی ہوئی ہے عبارت، اس سے پہلے ان کا وجود تھا، تو اس عبارت جو آپ نے بھی تحریر پیش کیا اس کو اسی کے متحد سمجھنا پڑے گا، اسی کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، اس کے برخلاف اس بات کو پیش نہیں کر سکتے آپ میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں پر مرزا صاحب نے مردوں پہ کس نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اب اس تحریر سے ثابت ہو گیا کہ کس نبوت کا مرزا صاحب نے خاتمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو، ٹھیک ہے؟ جو غیر مسلم لوگ ہیں اس طرح سے، وہ اب نبی نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے جدا ہو کر اب کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے، اب صرف امت مسلمہ میں ہی نبی اگر آ سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو تحریر ہے آپ کو اسی کی روشنی میں پڑھنی ہوگی، اس سے نتیجہ اخذ کرنا میرے خیال میں اتنی کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بحث نہیں کرتے، یہ ذرا آپ خود پڑھ کے بتا دیں یہاں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا وہ مسیح کے نام سے پکارا جائے گا۔ دیکھ لیں مرزا صاحب، یہ کیا، یہ تو آپ نے کس پرچی ہے آپ کے پاس کوئی؟ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کے ساتھ، آپ ایسے کہنا، آپ اپنے موبائل سے نا میں آپ کو ایکسپینڈ کر دوں گا، آپ سارا پورے کا پورا صفحہ پڑھ لیجئے گا۔ مجھے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب کا مسیح ہونے کا دعویٰ تھا نا، اس زمانے کا مسیح دعویٰ تھا نا ان کا؟ جی جی بالکل موجود تھا، اور وہ ٹھیک کیا بات کہہ ہے رہے ہیں، وہ آپ کی۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ، یعنی یہ تحریر، یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ وہ آخری مرسل، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا موجود ہے اور اکثر پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا موجود ہے، وہ کیا ہے کہ جو مسیح ہے، جو آخری زمانے کا مسیح ہے، وہ آخری مرسل بھی ہے۔ اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا، اس سے آپ جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے کہ اب مرزا صاحب کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، یہ نتیجہ اس سے اخذ کرنا درست بات نہیں ہے، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ باقی آپ اس طرح سے، آپ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ توڑ موڑ کے ایسے تحریریں پیش کریں گے،
آپ اگر لگاتے تو پوری پیج لگاتے یا آپ یہ اقرار کرتے کہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کے بعد جو میں نے نتیجہ اخذ کیا اس میں کوئی تحریر مجھے قابل اعتراض لگی ہے، لیکن آپ نے تو لگتا وہی ختم نبوت کے رسالے آپ پڑھنے شروع کر دیے ہیں یا اس طرح سے کوئی سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. تو بہرحال اس سے بھی آپ وہ نتیجہ نہیں نکال. ہمارا جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ ہم پہ اپنی رائے کے مطابق کوئی عقیدہ تھوپ نہیں سکتے. ہم نے عقیدے اپنے خود بتانے ہیں. آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مرزا صاحب کی تحریریں پیش کر کے کہیں لو جی احمدیو اب یہ تمہارا عقیدہ ہے پکڑو. ایسے نہیں ہوتا. ہم جو اپنا عقیدہ ہمیں خود بتائیں گے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی قرآن آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دے دو، وہ ہم آپ کو دلیل دے دیں گے. لیکن مرزا صاحب کی تحریر ادھر سے ادھر سے پکڑ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے احمدیو یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، آپ مجھے اس کو مجھے غلط ثابت کر کے آپ کو تو میں غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے تو ایک نتیجہ اخذ کر لیا اس تحریر سے. جب کوئی شخص کسی چیز کا انکار کرتے کسی کتاب کا انکار کرتے ہوئے اس کتاب سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اس کو آپ کبھی منا نہیں سکتے. کوئی غیر مسلم اگر قرآن کریم سے کوئی نتیجہ اخذ کر لے غلط قسم کا، آپ اس کو کبھی منا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی منکر ہے، وہ تو بغض بھرا ہوا ہے اس کے دل میں. ایک کتاب کے بارے میں ایک شخص کے نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے اور بغض اس میں سے خامیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس میں سے برائیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس میں خرابیاں دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کی تحریر پہ آپ میں جتنی مرضی آپ کو لمبی تقریریں کر دوں آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ اس میں ایک فالٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس میں سے کوئی غلط رائے اخذ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ بات کرو کہ ہمیں حسن ظن ہے کہ آپ قرآن حدیث کے بارے میں کم از کم اس طرح کی رائے نہیں رکھیں گے کہ اس کے بارے میں نعوذ باللہ بغض نہیں رکھتے ہوں گے. آپ جان بوجھ کر اس میں سے غلط نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش، ہاں غلط فہمی میں آپ کر سکتے ہوں گے یا آپ کے اکابرین نے جو آپ کو بتایا ہوگا اس کے مطابق آپ کو نتیجہ بتا سکیں گے، لیکن جان بوجھ کر اس سے غلط نتیجے ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں قرآن و حدیث پہ نہیں رکھیں گے. لیکن مرزا صاحب کی کتب پر ہمیں تقریباً یقین ہے، کیونکہ آپ لوگ اس میں سے نتیجے غلط نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کی رائے کو کسی قسم صورت میں ہم قبول نہیں کر سکتے مرزا صاحب کی تحریرات کو لے جی کر. ٹھیک ہو گیا نان بھائی، ٹھیک ہو گیا. میں آپ کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ آپ کو حق حاصل ہے اپنی رائے رکھنے کا. یہ بتا دیں کہ میں تو مرزا صاحب کی تحریروں سے دیکھیں نا، اصل مسئلہ نان بھائی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا تو دیکھیں جہاں تک مرزا صاحب کا معاملہ ہے وہ تو آپ میں ہم میں ایک ڈسپیوٹ ہے نا. مرزا صاحب کے علاوہ تو کسی نبی کو آپ نے نہ 1300 سالوں میں مانا ہے نہ ابھی تک اس کے بعد مانا ہے. تو بات تو صرف مرزا صاحب پہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں ذرا، آپ نے مجھے یہ کہہ کے اب دیکھیں نا، اب خود عدنان بھائی بجائے سے کہ میں کہوں جی مجھے جواب دیں، مجھے کوئی جواب آپ سے نہیں چاہیے. آپ خود اپنی ایک چیز پہ غور کیجئے گا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے مرزا صاحب سے محبت کرنی ہے، مرزا صاحب کی تحریروں پہ ایمان لانا ہے، پھر مجھے مرزا صاحب کی بات سمجھ آئے گی. اسے کہتے ہیں سرکولر ریزننگ، یعنی تحریر بذات خود کچھ نہیں سمجھا سکتی. تحریر پڑھنے سے پہلے مجھے ان سے پیار کرنا پڑے گا اور ان کا ماننا پڑے گا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہوئی ہے، پھر مجھے سمجھ آئے گی. اب یہ کیوں منطق ہے یار؟ اچھا چلے مجھے چھوڑ دیں. آپ نے کہا میں مخالف ہوں، دشمنی ہے، میں نے غلط نتیجے نکالنے ہیں. ابھی آپ کے سامنے وہ نتیجات بتا دیتے ہیں جو آپ کے چوتھے خلیفہ نے نکالا. اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا. حضور جی فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی؟ اب عدنان بھائی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کیجئے گا بات. ایک چیز تو کرسٹل کلیئر ہے کہ جو خاتون سوال کرنے والی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس امت میں سے شریعت نہ لانے والے نبی کی بات کر رہی ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب کے بعد اس امت میں سے ہو، احمدیت میں سے ہو، شریعت بھی نہ لائے، یہ تینوں شرطیں پوری ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت مسیح شام نے اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے.
اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. جزاک اللہ خیر. اچھا عدنان میں خلیفہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو مرزا صاحب کی تحریروں سے واقف تھے. انہوں نے مرزا صاحب کو ابھی جو میں نے آپ کو حوالہ دکھایا جس میں مرزا صاحب نے خود کو آخری مرسل کہا ہے، لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13 صدیوں تک تو کوئی ہے نہیں ہے. مرزا صاحب کے بعد کیا معاملہ ہے وہ سوال تھا اس خاتون کا، اس پہ جواب آپ نے سن لیا. اب مرزا طاہر صاحب مخالف بھی نہیں ہیں، انہوں نے یقیناً کتابیں بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے ہم سب سے بہتری پڑھی ہوں گی، ہم ان کو یہ بھی مارجن دے سکتے ہیں. اب بتا دیں کہ ان کا نتیجہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہی بات کی ہے جس کا مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ نے ان کی ایک کلپ پکڑ کر پیش کیا ہے. میں آپ کی بے شمار ان کی کلپ بھی دکھا سکتا ہوں، ان کی تفاسیر بھی دکھا سکتا ہوں، ان کی ترجمۃ القرآن کی کلاسیں بھی دکھا سکتا ہوں جہاں انہوں نے امت محمدیہ میں نبوت کے جرا کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، آپ نے ان سب کو کیا کیا، ہائڈ کر دیا ان سب باتوں کو. ایک بات کو پیش کیا، اس پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ جی یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے. میرے سامنے اب مرزا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ساری باتیں میرے ذہن میں موجود ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم نے سنی ہوئی ہیں اور ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں یہ بات کی. اگر انہوں نے اس چیز کو رد کرنا ہوتا تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے کہ تم نے یہ سوال کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، تم نے یہ عقیدہ کہاں سے پیش کیا، یہ کہاں سے سنا تم نے. اس بچی نے جو سوال کیا ہے، اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، تو عقیدہ تو اس کا درست کر دیا نا. انہوں نے اس سوال کو تو رد نہیں کیا، انہوں نے صرف امکان اس کا اظہار کیا کہ اگر موجود ہے تو ایک کا ذکر موجود ہے. میں حتمی طور پر کس طرح سے تمہیں بتا دوں کہ آگے کسی نے آنا یا نہیں آنا، اتنی سی بات ہے اس کلپ میں جو میں نے نتیجہ خز کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ایک سیکنڈ عدنان بھائی، ایک سیکنڈ ساری عدنان بھائی، ان ایک کی سیکنڈ تحریرات. عدنان بھائی ایک سیکنڈ سوری آپ کی بات کاٹی، معذرت، ایک سیکنڈ صرف. یار دیکھ لیں، چلے ہمیں تو چھوڑ دیں یار، آپ تو اپنے لوگوں کی باتوں میں تعریف کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ بات کی ہے کہ میں تمہیں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں، یار ویسے تو نہ کریں. اچھا ایک بات ابھی ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک کلپ امتیاز نے پیش کیا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ اس کلپ میں مرزا طاہر صاحب نے کیا بات کی ہے، اس کے بعد پھر ایک کلپ آپ پیش کیجئے گا جو اس کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے، پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ جو کلپ میں نے پیش کیا ہے اس میں عورت کا سوال تھا، خاتون کا سوال تھا، اس امت میں احمدی ہو، اس امت میں سے ہو اور شریعت لے کے نہ آئے، ان 3 شرطوں کے ساتھ اس نے کہا کہ نبی آ سکتا ہے. اس کا جواب مرزا طاہر صاحب نے کیا دیا ہے؟ جی اس میں بچی نے کیا کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس امت میں نبی آ سکتا ہے. پھر اس نے درخواست کی ہے کہ کب آئے گا یا کیسے آئے گا، اس طرح سے اس نے سوال کر اس نے لیا. کب کی بات سر نہیں کی ہے. دیکھیں نا طاہر، میں ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، آپ اس نے ایک وضاحت سیکنڈ، ہم ایک حتمی سیکنڈ بات یہ پوچھی ہے کہ لیں یہ سن جی لیں. جی. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا. حضور جی فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسیح السلام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. جزاک اللہ. جی عدنان بھائی، ابھی آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ میں تمہیں حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. اچھا آپ اب دیکھیں نا، اس کے بعد آپ اچھا کیجئے گا بات. آپ پتہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں. آگے سے انہوں نے کہا ہے بھائی اس نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا، مرزا طاہر صاحب نے اس کو ٹیسٹیفائی کیا یا اس کو ڈسپروو کیا ہے. بہرحال ابھی آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ اس ویڈیو میں مرزا طاہر صاحب نے اس امت میں سے، احمدیت میں سے، غیر تشریع امتی نبی آنے کی نفی کی ہے کہ اس بات کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ نے جو جزاک اللہ، آپ نے دوبارہ مجھے سنا دیا. پہلی بات تو جو پختہ عقیدے کا اظہار کیا اس کا رد میرا صاحب نے نہیں کیا اپنے جواب میں، ٹھیک ہے.
دوسری بات اس نے جو بچی نے سوال کیا کہ کیا حضرت مسیح موعود نے کسی آنے والے نبی کی پیش گوئی کی ہے، یہ اس کا مخصوص سوال تھا. اب اس کو حتمی سوال کہہ لیں یا جس طرح سے معین سوال کہہ لیں نا، معین سوال تھا کہ کیا حضرت مسیح موعود نے کسی آنے والے نبی کی بشارت دی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسے معین طور پر کسی نبی کے آنے کا نہیں مجھے علم. ٹھیک کتنی ہے، زیادتی اس کر رہے ہیں، بات کا کتنی انہوں نے زیادتی جواب کر، دیا ہے. کتنے الفاظ ایڈ کر رہے ہیں آپ. جو نہیں الفاظ ایڈ کرا ایڈ میں نے، میری اس میری بچی میری کا بات سوال سن کیا لیں، تھا کہ میری بات سن حضرت لیں نا. مسیح موعود نے عدنان کسی بھائی ٹھہر آنے جائیں، والے عدنان بھائی ٹھہر جائیں، ایک سیکنڈ ٹھہریں. اس سے پہلے آپ نے الفاظ ایڈ کیے کہ میں تمہیں حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. آپ کے ان الفاظ کے ایڈ کرنے سے ساری بات ہی بدل گئی تھی، وہ بات وہاں پہ تھی نہیں. ابھی آپ نے دیکھے الفاظ کتنے عجیب عجیب ایڈ کر لی ہیں. ان میں سے کوئی دیکھیں، بات ہی ہوتی ہے عدنان صاحب کہ جب کسی کی بات میں ایک دو الفاظ بھی آپ ایڈ کر دینا تو پھر وہ بات اس کی، پھر آپ کی بات ہے. وہ ان کو بتا، آپ دیکھیں نا، وہ ان کو سوال یہ پوچھ رہی ہے. آپ نے کہا جی وہ پیشن گوئی کی بات کر رہی تھی صرف، وہ کہ کوئی پیشن گوئی کی ہے کہ نہیں کی. آپ مجھے بتا دیں کہ مرزا طاہر صاحب کی پوری بات میں سے کوئی ایک نقطہ بتا دیں کہ جس سے آپ کہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کیٹیگریکل نفی نہیں کی ہے. اب میری بات سمجھے گا عدنان میں اپنی بات مکمل کر، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. اس کلپ کے اندر مرزا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ اس امت میں سے مرزا صاحب کے علاوہ کوئی امتی نبی جو احمدی بھی ہو، شریعت بھی لے کے نہ، وہ بھی نہیں آ سکتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کلپ موجود ہے جس میں اس کے برعکس بات ہے. یعنی مرزا طاہر صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بات کی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے بعد، کیونکہ بات ساری مرزا صاحب کے بعد کی یہاں پہ ہو رہی ہے، کہ مرزا صاحب کے بعد اس امت میں سے، احمدیت میں سے شریعت نہ لانے والا نبی آ سکتا ہے. اب ذرا دیکھیے گا، آپ مجھ پہ الزام کیا لگاؤ جی میں نے ایک بات چھپا لی. بھائی جو بات آپ کے پاس ہے نا، اگر وہ بات آپ سامنے لے بھی آئیں تو ثابت کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ آپ کے خلیفہ صاحب کی باتوں میں تضاد ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سے بھلے احمدی کیوں نہ ہو، بھلے امتی کیوں نہ ہو، بھلے شریعت نہ لانے والا کیوں نہ، نہیں آ سکتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس امت میں سے شریعت نہ لانے والا آ سکتا ہے. تو ایک بات اگر آپ وہ دکھاتے ہیں تو اس سے تضاد ثابت ہوا ہے، اس سے آپ کا مقدمہ ثابت نہیں ہوا. ابھی آپ بات کر لیں جناب. نہیں، کوئی تضاد ثابت نہیں ہوتا. ابھی بھی میں نے جو اس بات کی وضاحت کی ہے وہ آپ کو قبول نہیں ہے. آپ یہی اس چیز پہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے جو اس ساری گفتگو سے نتیجہ خاص کیا وہ درست ہے. ٹھیک ہے، جو مرزا صاحب کو قبول کرتے ہیں، ان کو سچا خلیفہ سمجھتے ہیں، وہ جو بات آپ کو پیش کر رہا ہے وہ آپ کو قبول نہیں ہے. پہلی بات تو بچی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے. ادھر ہی روک دینا چاہیے تھا مرزا صاحب کو اگر وہ عقیدہ ہمارا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، کہ تم نے یہ کہاں سنا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ یہ تو کبھی ہماری لٹریچر میں بات ہی نہیں ملتی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی نہ موجود تو بچی کو وہیں پہ کر دینا چاہیے تھا ختم، کہ تم نے یہ سنا کہاں سے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے اس کو تو نہیں غلط کہا کہ تم نے جو عقیدہ بتا رہی ہے وہ غلط ہے. اس نے جو بچی نے سوال کیا کہ کیا مرزا صاحب کی ایسی کوئی پیش گوئی موجود ہے کسی نبی کے آنے کی، اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. تو اب جب بات ہی موجود نہیں ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ اس طرح سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی اس عقیدے کا جو بچی نے بیان کیا اس کا رد ان کی گفتگو میں موجود نہیں ہے. اب اس سے مزید وضاحت تو میں آپ کو نہیں کر سکتا. اب آپ کو یہ میری وضاحت قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو ہماری یہ بات پہلے سے طے ہوتی تو میں مزید آپ کو کلپس دکھا دیتا جہاں پہ اس بات کی وضاحت موجود ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی. چاہے ان کے ترجمے اٹھا لیں، چاہے ترجمہ القرآن کی کلاسیں اٹھا لیں، چاہے ان کے سوال و جواب اٹھا لیں، کہیں پہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی، بلکہ جرائے نبوت کی اس لحاظ سے کہ امت محمدیہ میں کسی قسم کا نبی آ سکتا ہے، اس کی ثبوت آپ کو ملیں گے جا بجا. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو پیش بھی کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں گے، یعنی کہ آج یا کل میں آپ کو میں پیش کر سکتا ہوں. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس سے کوئی تضاد ظاہر نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت جو میں نے پیش کیا ہے وہی بات وہاں سے نکل کر آئے گی. آپ نے جو اس تحریر چھوٹے سے کلپ سے نتیجہ خاص کیا ہے وہ درست نہیں ہے. آپ نے اگر
कोई और बात करनी है? अब ये सच्चा अहमदी, शायद अहमदी हैं, आप इनसे बात कीजिए तो जी एक इंशाल्लाह। सेकंड सिर्फ अपनी हम बात को थोड़ा कंक्लूड, उसके बाद चल आगे चलते हैं, उनके साथ बात करते हैं सर, इस बात को थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा ताहिर साहिब ने ये भी कहा है कि उम्मती गैर तशरी नबी नहीं आ सकता, और ये भी कहा है कि उम्मती गैर तशरी नबी आ सकता है, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, ये क्लिप को आप गलत समझे हैं। उन्होंने सिर्फ जो पेशगोई के बारे में था उस सवाल को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हाँ, इस तरह की कोई पेशगोई मौजूद नहीं है, तो मैं जो पेशगोई मौजूद नहीं है तो मैं आपको किस तरह से बता सकता, ठीक है? इतनी सी बात की है, इस तहरीर को आप इसी नज़र से पकड़े। उन्होंने ये अब कोई ऐसा कोई हतमी उन्होंने वो फतवा नहीं दिया कि किसी किस्म का गैर तशरीई उम्मती नबी नहीं आ सकता। ये नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं है यहाँ से। ये मैं आपको बात बयान कर चुका हूँ, आप मेरे ये गलत बात ना मेरे साथ मंसूब करें, ठीक है? तो ये उस क्लिप से नहीं अखज़ होती बात। क्लिप से सिर्फ ये बात, जो बच्ची ने अपना अकीदा बयान किया उसका कहीं रद्द मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये है कि बच्ची ने जो सवाल किया था कि किसी आने की बशारत ऐसे वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है, वो उसका उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। सिर्फ इतनी सी इस तहरीर से, इस क्लिप से आप चीज़ को पकड़ना चाहिए। अच्छा, बच्ची का बाकी अदनान चीज़ें भाई बच्ची का जो अकीदा था कि उसने कहा कि उसका पुख्ता अकीदा है कि और कोई नया नबी इस उम्मत में से आ सकता है, तो मिर्जा ताहिर साहब ने, आपने कहा कि उसके अकीदे को रद्द नहीं किया, तो मिर्जा ताहिर साहब ने उसके अकीदे की तायीद की है? उसको रद्द ना करना तो इस बात का यही इकरार होता है कि उसको तो ये नहीं कहा कि वो गलत बात बयान कर रही है, ठीक है? वो बच्ची ने अदनान बात भाई दुरुस्त बयान मैं की। शायद अपनी बात समझा नहीं पाया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा है कि मिर्जा ताहिर साहब ने उस बच्ची के अकीदे का रद्द नहीं किया, लेकिन ना एक बच्ची ने अपना अकीदा पेश किया, आप कह रहे हैं कि मिर्जा ताहिर साहब ने उसके अकीदे का रद्द नहीं किया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा ताहिर साहब ने इस क्लिप में उस बच्ची के अकीदे की तायीद की है? नहीं, तायद के अगर आप मुझसे अल्फाज मांगेंगे, उस क्लिप में तायद के अल्फाज मैंने मौजूद अल्फाज हैं नहीं तो वो मांगे, भी मैं मैंने देखिए, मैंने आपसे कहा कि अल्फाज, मैंने आपसे कहा कि दो सूरतें हैं ना, नहीं, बच्ची 2 सूरतें हुआ करती ना। बाज़ दफ़ा आप जब रद्द ना करें, तो आप उससे अगर ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि तायद की है, तो वो भी मैं आप कह रहा हूँ ठीक है। आप नतीजा अगर उसको निकालते ही नहीं है। तायद समझते अदनान तो में आप बात तो तायद सुन समझ लेना, लें। अदनान में बात तो सुन ले, मैं नहीं कुछ भी नतीजा निकालना। आपने एक रिजल्ट हमें निकाल के फिलहाल आपने कहा है कि बच्ची का जो अकीदा था मिर्जा ताहिर साहब ने उसका रद्द नहीं किया, ये आपने खुद बात की है। अब देखें ना, अगर अकीदे का रद्द नहीं किया तो अकीदे की तायीद की है। लाज़िम नहीं होता कि जब आप रद्द ना करें तो उसका आप तायद के अल्फाज वहाँ पर मौजूद हो। अगर आप ये नतीजा निकालते हैं कि जी तायद की है, तो ठीक है, आप ये भी नतीजा उससे निकाल सकते हैं इस क्योंकि रद्द पूरा ना मौजूद नहीं है। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, पूरे क्लिप में से मैं दोबारा चला देता हूँ। नहीं, एक आप फिर मुझसे एक अल्फाज लफ्ज मांगेंगे ना, मैं अल्फाज नहीं आपको दिखा मैं सकूंगा लफ्ज वहां नहीं पर। कह रहा, मैं लफ्ज कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आप पूरे क्लिप में से कोई एक सेंटेंस मुझे बता दें कि जिससे आप ये साबित कर सके कि मिर्जा ताहिर ने उस बच्ची के अकीदे की तायीद की है। दोबारा चला दूं? नहीं, दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मैंने आपको पहले ही कहा था, आप मुझसे अगर अल्फाज मांगेंगे तायद की तो वो वहां पर मौजूद नहीं है। मैंने अल्फाज लेकिन मांगे ही नहीं है। मैं दीगर तहरीरात और दीगर क्लिप्स अब मैं आपको पेश कर सकता हूँ जो उस बच्ची के अकीदे की तायद करेंगे, हजरत खलीफतुल मसीह राबे की, ठीक है? वो ऐसी कोई मसले वाली बात ठीक नहीं हो है, गया, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है? बच्ची का अकीदा तो ये था कि मिर्जा साहब के बाद इस अहमदियत में से कोई नया नबी आ सकता है, ये तो बच्ची का अकीदा था। इस क्लिप में मिर्जा ताहिर साहब का अकीदा क्या था? बच्ची ने जो सवाल किया उसका सर मैं उन्होंने कह रहा हूं, जवाब दिया। मैं कह रहा हूं बच्ची को तो हमने छोड़ दिया ना, बच्ची की बात तो मुकम्मल होगी। अब आप बता दें कि इस क्लिप में मिर्जा ताहिर साहब का अकीदा क्या है? मिर्जा ताहिर साहब ने उस बच्ची के सवाल के जवाब में एक बात की है कि क्या हजरत मसीह मौद ने किसी आने वाले नबी की मुअय्यन बिशारत दिया या नहीं दी है। उसका जवाब में दिए कहा है उन्होंने कि नहीं। फिर उसने कुछ इसरार किया है तो उन्होंने कहा भाई जब नहीं की तो मैं कैसे कह दूं कि कोई आएगा या नहीं आएगा, ये ठीक है? आपने ये फिर गलत कर गया। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं गलत नहीं, कर गलत गया। नहीं 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 करेगा। नहीं नहीं मैंने नहीं, जो इस बात ये पे नहीं, अखद ऐसे नहीं, नहीं नहीं, ऐसे आप नहीं। ये ना कहे ना ये कि ले, नहीं नहीं, दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है आपको, ये ले, दोबारा सुनने ये की जरूरत नहीं है आपको। एक सेकंड ठहर, ऐसे नहीं, आप उसमें अल्फाज ऐड कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्फाज नहीं। ये सुन ले। हुजूर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है हाँ जी, आपका? शुक्र अल्लाह का हुजूर। जी फरमाइए। हुजूर मेरा सवाल ये है कि हम इस बात पे पुख्ता यकीन रखते हैं कि कोई भी नया नबी आ सकता है, क्या? कोई भी नया नबी आ सकता है बशर्ते कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो, कोई नई शरीयत लेके ना आए,
تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسیح السلام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی اب اگلی بات سنیے گا، ابھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا دیکھیں وہ کہہ رہے پیشن گوئی نہیں فرمائی، بغیر پیشن گوئی کے کیا آ سکتا ہے؟ اب سن لیں. جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جزاک اللہ. یہ جو مرزا طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ جب پیشن گوئی نہیں ہے تو کوئی نیا نبی کہاں سے ہوگا، یہ بات مرزا طاہر صاحب نے اپنی بتائی ہے یا اس بچی کی بتائی ہے؟ جی بچی کا جو دوسرا سوال ہے وہ پہلے ہی ساتھ ہی اس سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کیا پھر جماعت احمدیہ میں سے ہوگا، کہ معین طور پہ اسے ایک جواب چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اس بچی نے ایک حتمی جواب چاہا، یہ جو اس کے الفاظ تھے بچی کے، اسے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ واضح جواب چاہتی تھی کہ مجھے بتایا جائے. اس کے جواب میں پھر یہ بتانا ضروری ہو گیا تھا، بھئی جب ایسی بات موجود نہیں ہے تو میں کیسے، نہ آنے کا مطلب وہاں پہ مرزا صاحب کا یہ تھا کہ میں آپ کو کیسے بتا دوں، ٹھیک ہے. ساری مرزا صاحب کی تحریرات اور چیزوں کو بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اس کلپ سے آپ کو یہی نتیجہ بتانا پڑے گا. آپ نہیں مانیں گے، مجھے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں مانیں گے، لیکن میں ایسے جماعت احمدیہ کا ممبر ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ نہ آنے سے مراد ان کی یہی تھی کہ بھائی جب میں کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو میں حتمی طور پر آپ کو کس طرح سے بتا دوں. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ کو کوئی اور کلپس چاہیں گے اور ترجمہ چاہیں گے یا تفاسیر چاہیں گی تو میں آپ کو پیش کر دوں گا. السلام علیکم. امتیاز بھی آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. بھائی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا، ایک سیکنڈ، میں اپنا مائک ایسے میوٹ کر لیتا ہوں بات کرنے کے بعد. اچھا ایک نتیجہ پڑھ کے ہم آتے ہیں سچا احمدی کی طرف. یہ ذرا دیکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں جی کہ ذرا سنتے ہیں کہ یہ نتیجہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے. اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی آبادی فرما کے آپ نے اوروں کی نفی کر دی اور کھول کے بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. آگے اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. جیسا کہ دیگر احادیث پہ نظر ڈالنے سے یہ امر متحقق ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسیح موعود کا نام نبی اللہ رکھا ہے اور کسی کو یہ نام ہرگز نہیں دیا. یہ تشہیز الاذہان کا حوالہ ہے، باقی آپ میرے پاس انشاءاللہ اصل بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ، وہ میرے پاس موجود ہے. اب بس یہ بتا دیں کہ یہ نتیجہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی کوئی حکم جاری کرنے والی بات نہیں ہو رہی کہ یہ نتیجہ غلط ہے یا فلاں نتیجہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا کہ بے شمار تحریرات ہیں جہاں پر ان باتوں کی بھی وضاحت موجود ہے کہ یہ باتیں کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہیں. واضح طور پر جو جماعت احمدیہ کے 100% افراد، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کو جو ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، کہ ہم اس چیز کو بالکل اس چیز کا رد نہیں کرتے کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب 100% احمدی انکلوڈنگ خلفاء اور حضرت مسیح موعود جب یہ بات بیان کرتے ہیں اور جب بیان کرتے ہیں تو اب یہ چند تحریرات لے کر کیوں ہم پہ یہ تھوپنا چاہتے ہیں بات کہ نہیں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ بات تو درست نہیں ہے نا آپ کی. ان تحریرات کا بھی پھر تشہیز الاذہان سے پھر آپ چلے جائیں گے ریویو آف ریلیجن میں چلے جائیں گے، پھر آپ الفضل میں چلے جائیں گے. کچھ تحریرات آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ مل جائیں گی تو ان سے فائدہ اٹھانے کی آپ کو میرے خیال میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ کوئی ہارے ہوئے شخص کی نشانی ہوتی جو ایک ادھر ادھر سے وہ پرچیاں پکڑ کر اپنے فائدے میں اٹھانے والی بات کر رہا ہو. جب ایک شخص اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے تو آپ بس اس سے یہ پوچھیں کہ مجھے اس عقیدے کی دلیل دے دو. آپ کہتے ہیں نہیں تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے نا آپ کی. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، تو آپ اس پہ کیوں نہیں آپ تسلی آپ کو ہوتی؟ جب 100% احمدی آپ کو یہ بات بیان کرتے ہیں
سارے اور خلفاء کی مزید اور بھی باتیں ہیں، آپ ان کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ صرف یہ باتیں کیوں لیتے ہیں، یہ کلپس کیوں لیتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی فائدہ اٹھا کر اگلے بندے کو ایک بات میں الجھا دوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ اس میں الجھانے کی صلاحیت رکھتے ہو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ایک مومن کا مومنانہ فعل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جو احمدی آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، آپ اس پہ کیوں نہیں اپنی تسلی پاتے اس چیز پر؟ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ تمہارا عقیدہ میں اقرار کرتا ہوں، بس اس کی مجھے دلیل دے دو۔ آپ کیوں یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں کہتے آپ تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو درست بات نہیں ہے نا آپ کی۔ میں آپ جو مجھے اپنا عقیدہ بتائیں گے، میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ تمہارا عقیدہ، مجھے دلیل دے دو قرآن حدیث سے، بات ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی یہاں پر، اتنی ہونی چاہیے نا۔ ابھی تحریرات اب کس کی ہے، کون ہے، کس پس منظر میں کہاں سے لکھی گئی ہے، میں اس کو آپ کو کیا حکم جاری کر دوں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا میں کسی چیز پہ کوئی حکم جاری کر سکوں۔ میں نے تو عمومی طور پر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بیان کر دیا آپ کو، آپ اس کے مخالف کوئی تحریرات مل جاتی ہیں، ہر جگہ سے مل جائیں گی آپ کو۔ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں غیر مسلم اس کو حدیث سے بھی رد کر کے دکھا سکیں گے، قرآن سے بھی رد کر کے۔ اب وہ غیر مسلم وہ تو اپنی مرضی کی تحریر ادھر ادھر سے پکڑ کے آپ کو دکھا دے گا اور اس سے نتیجہ اخذ کر لے گا کوئی، آپ اس کے نتیجے کو کبھی رد نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ایک مخصوص تحریر ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، اس نے تو اس چیز کو ہر چیز سے ختم کر دیا اس چیز کو۔ اس لیے میں آپ ان تحریرات کا جواب دے بھی دوں، وضاحت دے بھی دوں، آپ نے تو مسکرانا ہے اس پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک مخصوص تحریر ہے، اس سے میں اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتا ہوں، آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ جو بچی نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا وہی ایک ہر احمدی آپ کو بیان کرتا ہے، اس نے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات بیان کی ہے، اور مرزا صاحب نے اس چیز کو رد نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک مخصوص بات کا ذکر کیا کہ ہاں آنے والی کسی کی ایسے پیش کوئی ہمیں واضح انداز میں ملتی نہیں ہے مرزا صاحب کے بعد، اتنی سی بات ہے۔ اور اس کی بات کی اگر آپ کو پاس کوئی دلیل ہے کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد بھی کسی نبی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو وہ پیش کر دیں، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت جو ہے بالکل ہی ختم کر دیا، یا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پہ ہماری ہر احمدی آپ کو یہ بات بیان کر، آپ اس کو پکڑے نا، آپ اس کو ادھر ادھر نہ لے کے جائیں۔ آپ کو میرے خیال میں انصاف سے کام لینا چاہیے، کسی کو رد کرنے کے سلسلے میں، رد کرنا تو ویسے ہی کوئی اسلام میں کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ آپ ہر کسی کا رد کرتے پھرے، آپ نے تو اپنا اسلام کو پھیلانا ہے، کسی کو رد کرنا تو اسلام پھیلانا نہیں ہوتا نا۔ آپ اپنی اسلام کی تعلیمات پیش کریں، اگر آپ کسی کو غیر مسلم سمجھتے ہیں تو اس کو اسلام پیش کریں گے، اس کی خوبصورت تعلیمات پیش کریں، یہ ہوتی ہے تبلیغ۔ رد کرنا کون سی تبلیغ ہے؟ ادھر ادھر ترینیں پکڑ کے رد کر دینا، یہ تو کوئی درست بات نہیں ہوتی نا۔ ٹھیک ہو گیا نان بھائی، ٹھیک انشاءاللہ آپ کا موقف آ گیا۔ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تشہیز الاذہان میں جب ساری تحریروں کا خلاصہ بتایا گیا کہ ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نتیجے نکال رہا ہوں، خیر کوئی بات نہیں، پھر داروں میں کیا سفر کرنا۔ ابھی انشاءاللہ آپ نے چونکہ مجھے ایک نصیحت کی ہے، آپ نے مجھے نصیحت یہ کی ہے کہ امتیاز آئندہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے نا ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھنا ہے۔ اب حالانکہ میں آپ کو اس کا اصولی جواب بھی دے سکتا ہوں، کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے کسی عقیدے کو ماننے یا سمجھنے میں کیا غلطی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ عقیدہ دے گئے تھے اپنی امت کو کہ میرے بعد مجھے اللہ کا بیٹا مان لینا یا خدا مان لینا؟ آج وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب عیسائی مجھے آگے سے آ کے یہ دلیل دے کہ نہیں نہیں وہ ہمارے لیے آئے تھے، ہم نے ان کی باتوں کو سمجھانا ہے، اس کی آپ یہ بات قبول کریں گے؟ یعنی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ جو کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی جو توجیہ، ان کے پیغام کی جو توجیہ وہ پیش آپ قبول کرتے ہیں اس کو؟ تو بھائی یہ تو اصولی جواب میں اس کو دے سکتا، لیکن میں نے آپ کی نصیحت مان لی ہے، میں نے آپ کو اصولی جواب دینے کی آپ کی نصیحت مان لی ہے۔ ابھی دیکھیں اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، بتائیں احمد کس کا نام تھا؟ ابھی دیکھتے ہیں کیا عقیدہ ہے آپ کا، احمد کس کا نام تھا؟